عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے، ان کے گھر میں مہینے میں ایک دن گوشت پکتا تھا، مہینے میں ایک دن. جس دن گوشت پکتا تھا ان کا پڑوسی یہودی تھا، یہودی، مسلمان نہیں، یہودی. تو جب تشریف لاتے تو فرماتے بھائی پہلے ہمارے پڑوسی کو بھیجو پھر ہم کھائیں گے، پہلے ہمارے پڑوسی. اور تم مسلمان سے مصابہ نہیں کرتے، اے تجی وہابی ہیں، اے تجی گستاخ رسول ہیں، ہمیں ہی فتوے لگاتے رہتے ہیں گستاخ رسول. کتنے مسجدوں سے ہمارے بستر اٹھا کے پھینک دیے، وہابی آ گیا، گستاخ رسول آ گیا. اللہ کے واسطے ان جراثیموں کو وہی سمندر میں ڈال دو، یہاں مسلمان بن کے رہو، یہاں امت بن کے رہو. اگر تم دیوبندی، بریلوی، وہابی بن کے رہے تو تم کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کا سامنا نہیں کر سکو گے. میرے نبی نے تو کافروں کو بھی گلے سے لگایا اور ہمیں لوگوں نے دھکے دے کے مسجد سے نکالا. اگر یہ نبی کے ماننے والے ہیں تو یوں دھکے دیتے ہیں، نبی کے ماننے والے کے گلے لگاتے ہیں. گمراہ کو گلے لگایا جاتا ہے یا دھکے دیا جاتا ہے؟ جس کو دین کا نہیں پتا اسے محبت سے دین سمجھایا جاتا ہے، اسے دھکا دیا جاتا ہے. یہ کون سا عاشق رسول ہے جو مسجد سے اٹھا کے کافر، کسی کو کافر کہنا آسان کام ہے؟ اب قرآن مجید دیکھیں، میرا بھائی بھی سنیں. قرآن میں آتا ہے جہاں حضور غسل کے مسائل آپ پڑھے لا مستم النساء، کہ جب تم عورتوں کو چھو، لفظ لمس ہے، ٹچ. اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم خیال جانوں نے ظاہر کا معنی لے لیا لٹرلی کہ لفظ تو یہ چھوا. اس لیے آدمی نے اگر وضو کیا ہو اور بالغ عورت کو چھو لے، بے شک اس کی ماں ہو، بہن ہو، بیوی، کوئی برا خیال نہیں، بس چھو گیا ننگے بدن کو، وہ کہتے ہیں لا مستم النساء، عورتوں کو چھو گیا، اللہ کہتا ہے وضو کرو. اب ان کی بات کو بھی جھٹا نہیں سکتے، لفظوں میں یہی ہے. امام ابو حنیفہ اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ ہوتا کنایا، جو پردے کی بات ہے نا وہ کھلی نہیں بیان کی جا سکتی، شرم کی باتوں کو پردے میں بیان کی. یہ چھونا ویسے چھونا نہیں ہے، یہ جماع کی بات ہے. اب دونوں رائے ہو گئی بالکل علم کی بنیاد. کسی نے قرآن کو بدلنے کی کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کی. ابو حنیفہ کہتے ہیں یہ چھونا ایسے جیسے قرآن کو عورتوں کے قریب نہ جاؤ. تو قریب کا یہ معنی تو نہیں بالغ آدمی سمجھا کہ ویسے نہ پاس بیٹھو، نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ معاشرت کی بات. تو ایک لفظی لے رہا کہ چھو گئے، دوسرا اس کا معنی لے رہا ہوں معاشرت کا. تو میں صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ اختلاف پر چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں. یہ تکیا کرو تے ذرا بریک لایا کرو تے ایویں نا انے واہ جڑا ٹر پیا بندہ سوچ سمجھ کے گل کرنا ہے، برتنا ہے. عقل اللہ دیتی ہے، اس میں سوچے بندہ. تے آنے جناب بس اے تویز لکھتے ہو جی، ایک پیر صاحب تویز آکھے جی کل منی مشکل حل ہوگی. وہ مشکل اللہ بھی تو حل کی تھی نا. 1000 گلان پیر صاحب طویل لکھ کے دیتا ہے، اسی دعاواں کرنے ہیں، اسی دیہڑی پتہ ہے صبح تو بہنے 7 بجے تو راتی 9 بجے تک دعاواں کرنے ہیں. تو اور ساری دنیا نے کام اسا نہیں دعاواں نال پہ ہونے ہے، اللہ ساری دنیا دینا پہ، ہمیں نہیں دعاواں نال دینا پہ. یہ تو غلط ہے نا یار. کوئی ہوش کرو، کوئی عقل کرو. اپنا اس دا کائنات دا نظام ہے، مالک الملک ہے، خود دینا پیا. کہنے جے میں جے غریب بندے نہیں کدے سن کے مہربانی کسی تے کار چھوڑنا ہے تے ایڈا اچھلنا نہیں چاہیے، بندے پریشان نہیں ہونا چاہیے. تے ایویں اڈیاں چاہ کے آکھیا میں جڑی گل کراں بادشاہ موڑنا ہی نہیں. یہ گل نہیں کہ بلا تسانی غلط فہمی ہے، پیر صاحب مولوی صاحب تسانی غلط فہمی ہے، مذہبی رہنماؤ تسانی غلط فہمی. تسی عاجز بندے ہو، اس دے نیویں ہو کے رہو، اپنی اوقات چ رہو، اپنے دائرے چ رہو. تے جس نے کدے اس پردہ چاہ چھوڑیا، گر پردہ کشند او کیا ننا گر پردہ ناموس کشند از بر ما شرمندہ شویم زانچے ہستیم ہما. اس تے عزت دی چادر اساں نے جسماں تے پائی ہے. اللہ دی قسمے کدے وہ چادر چاہ دے وے تے سارے ننگے ہیں، کوئی سامنے آنے نے قابل نہیں ہے. اس واسطے بچ، تو بھی بچ، میں بھی بچاں. اب اتحاد امت کیا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں. امت تو امت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. امت پوری ایک مسلک تو نہیں ہے، امت پوری ایک فقہی مذہب تو نہیں. یہ اسکول آف لا دنیا کے باقی مذاہب، باقی سائنسز اور باقی لیگل اسکولز میں بھی ہوتے.
سائنسدانوں میں بھی ایک تھیوری کی کئی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. یہ تھیوری آف ایوولوشن آپ نے سنی ہوگی نا, ارتقاء کا جو نظریہ ارتقاء, اس پر بھی 2 سکولز ہیں. ایک تھیوری آف اسپیشل کریشن ہے, ایک تھیوری آف ایوولوشن ہے. تو تھیوری آف ایوولوشن جو ارتقاء کی تھیوری ہے, اس کے بھی آگے مکتب فکر ہے. ایک ڈیبریز کی کا سکول ہے, ایک لیمارک کا سکول ہے, ایک ڈارون کا سکول ہے, پھر آج کل ایک نیو ڈارون کا سکول, اس سے بھی آگے ڈیولپمنٹ نکل آئی ہے, اور پھر ایک یونیفیکیشن آف تھیوریز ڈیولپ ہو رہی. ایک نقطے پر کئی مکتب فکر ہوتے, مگر وہ آپس میں لڑتے نہیں, ایک دوسرے کو سائنس سے خارج نہیں کرتے کہ یہ سائنٹسٹ ہی نہیں, یہ جاہل ہے, یہ نہیں کہتے. سب ایک دوسرے کو سائنٹسٹ مانتے ہیں. میری بات کو بنیادی طور پہ سمجھیں, سب سائنٹسٹ مانتے ہیں, ریسپیکٹ کرتے ہیں, ڈفر کرتے ہیں سائنٹیفکلی دلائل سے, علمی اعتبار سے. یہ جو کرائم انسان جرم کرتا ہے, جرم, یہ جرم کیوں واقع ہوتا ہے, اس کو فلسفہ یا نظریہ جرمیت کہتے ہیں. سائنس آف کریمینلٹی, کریمینلٹی, کہ جرم کیسے صادر ہوتا ہے, کیوں صادر ہوتا ہے, جرم انسان کیوں کرتا ہے. اس پر مختلف نظریات ہیں. اس پر بیولوجیکل تھیوری ہے, اس پر سوشولوجیکل تھیوری ہے آف کریمینلٹی, اس پر سائیکولوجیکل تھیوری ہے کریمینلٹی, اس پر ایکولوجیکل تھیوری ہے کریمینلٹی. مختلف تھیوری اس پر بھی الگ الگ توجیہات ہیں, اور سارے کے سارے سائنس آف کریمینلٹی کے لوگ ہیں. نظریات الگ ہیں, نقطہ نظر الگ ہیں, کتابیں لکھی ہوئی, مگر ایک دوسرے کو سائنس سے خارج کوئی نہیں کرتا. اس طرح لا, ایون لا, یہ جو قانون کا لفظ ہے, لا کی تعریف پر کئی اسکول آف تھاٹ. صرف لا کی تعریف, اگر آپ لا پڑھیں یونیورسٹی میں تو آپ کو پتا چلے گا کہ خالی فقہ جو لا ہے انگلش میں, اس کی تعریف پر کئی اسکول آف تھاٹ ہے. پھر انٹرنیشنل لا ہے, بین الاقوامی قانون, اس کی تعریف پر کئی اسکول آف تھاٹ ہے. مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ آپ اگر 1000 سبجیکٹس کو لے لیں, 1000 سوشیالوجی کے سبجیکٹ کو لے لیں, ہر موضوع پر اسکول آف تھاٹ ملے گی. سائیکالوجی کو لے لیں, اکنامکس پہ لے لیں, بڑے بڑے اسکول آف تھاٹ ملیں گے آپ. اور اکنامکس کے اندر چھوٹے چھوٹے ایشو پہ لے لیں. یہ جو ڈیفیسٹ ہے, بجٹ کی ڈیفیسٹ فائنانسنگ, خود اس چھوٹے سے نقطے کو لو لیں, اس پر کئی اسکول آف تھاٹ آپ کو ملیں گے. مقصد بات کا یہ ہے کہ یہ اختلاف رائے علم میں یہ پوری دنیا کی روش بتانا یہ چاہتا. یہ سنی ہونا اور شیعہ ہونا اور مقلد ہونا اور غیر مقلد ہونا, حنفی ہونا, شافعی ہونا, کوئی جرم کی بات بولیے, جرم کی بات نہیں, ہم نے بنا دی ہے اپنے غلط رویے سے. یہ علمی اختلاف ہے, یہ نقطہ نظر ہے, جدا جدا اپروچ ہے ٹوورڈ سولوشن آف ویریس پرابلمس, الگ الگ اپروچ ہے. یہ اسکول آف لا, یہ اسکول آف نالج, ویریس سائنسز آف جورسپروڈنس, آف تھیالوجی, ان چیزوں سے یہ اختلاف ڈیولپ ہوتے ہیں, مگر یہ اختلاف علم کے لیے ہوتے ہیں. ان میں ہم آہنگی ہونی چاہیے. یہ تصور کرنا کہ یہ سارے مسالک, سارے نقطۂ نظر یہ امت مسلمہ کے گلدستے کے مختلف رنگا رنگ پھول ہیں. اللہ کو سب ایک مانتے, جتنے فرقے ہیں. رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے تمام طبقے خاتم النبیین مانتے ہیں. قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں اور مکمل کتاب اور ہر غلطی سے پاک محفوظ مانتے ہیں. پھر کس چیزوں پر اختلاف ہو رہا ہے؟ یہ جو تفرقہ ہے یہ کس بنیاد پر ہے؟ دیکھیے, بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ضروریات دین کہلاتی ہیں. ضروریات دین سے مراد وہ مسائل ہوتے ہیں کہ جنہیں علماء اور ان کی صحبت میں رہنے والی اکثر عوام جانتی ہے. وہ ضروریات دین ہیں. وہ ایسے یعنی مسلمہ مسائل ہوتے ہیں کہ جن میں کسی کے اختلاف نہیں ہوتا, سب اس کو 100% تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں یہ حق ہے. ٹھیک ہے.
اس میں اگر کوئی گڑبڑ پیدا کرے یا اس کے خلاف کوئی عقیدہ نکالتا ہے تو پھر اس میں کمپرومائز کی کوئی صورت نہیں رہتی ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے. ٹھیک. اور یہی اصل میں وجہ اختلاف ہے اور ہونی بھی چاہیے. ٹھیک ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض ایسے فروعی اختلافات ہوتے ہیں کہ جن کو اگر نظر انداز کر دیا جائے تو اس سے کوئی آپ کے مذہب اسلام پر یا آپ کے عقیدے پر یا آپ کی ایمانیات پہ کوئی ضرب نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے. ان کو بھلا دینا چاہیے, ان کو وقتی طور پہ نظر انداز کر دینا چاہیے اس وقت جس قسم کے حالات ہمارے چل رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. لیکن بعض ایسی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں, مثال کے طور پہ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر دے, جب تک توبہ نہیں کرے گا اس سے کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے, اور جب نہیں ہوگا تو یہ ایک جداگانہ دو جماعتیں یا دو گروپ نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی غلط بات لکھ دیتا ہے آپ کی شان کے خلاف یا کہہ دیتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کہنے والا بھی قابل گرفت, اور جو اس کی تائید کرے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے یا کہنے کے باوجود بولتا ہے چھوڑ دو اس کی غلطی کو نظر انداز کر دو, بس اور چیزیں دیکھ لو اور اس کے ساتھ میں اس کو اپنا مقلد مان لیتا ہوں, اس کو اپنا مطلب قائد مان لیتا ہوں, رہنما مان لیتا ہوں, یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اور یہ عزت و ناموس رسالت کا مسئلہ ہے اور اس میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. لہذا اب اگر سامنے والا سمجھانے کے باوجود دلائل قویہ کے باوجود اپنی ضد پر اڑا رہے تو لازم بات ہے کہ پھر اس کو تو قبول نہیں کیا جائے گا. ٹھیک. لہذا پھر اس طریقے سے وہ شخص اور اس کے متبعین ایک الگ گروپ بن جاتے ہیں اور مسلمانوں کی میجورٹی ایک الگ طرف آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. سیاسی وجوہات بھی ہوئی ہیں قرآن سے دور ہونے کی اور اختلافات پیدا کرنے کی. سب سے پہلے صفوی حکومت ایران میں شیعہ اور آل عثمان ترکی کی عثمانی خلافت سنی, ان کے درمیان جب کلش رہی کئی صدیوں تک. ریسنٹلی ایران کے عوامی انقلاب کے بعد خطرہ محسوس ہوا عرب ممالک کو اور بادشاہتوں کو کہ یہ طوفان ہمیں بہا لے جائے گا. ایک جواب میں رد عمل شروع ہوا اور بہت سی جماعتوں کو سپورٹ کر کے کسی کو ایران سے کسی کو سعودی عرب سے یہاں لڑایا گیا.